بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 7 میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ابو الحسن اور راج کمار۔ تو دوستوں، 3 سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ 5 سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے تھے۔ عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں وہ والدین کو داغ مفارقت دے گیا، مطلب فوت ہو گئے۔ جب خالد کی عمر 7 اور ناہید کی عمر 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال اور دولت کی کمی نہ تھی۔ اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی 4 دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ تقریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا تھا۔ 5 دفعہ اس نے ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا بھی ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شاہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کے بہترین توقعات پر پوری اتر رہا تھا۔ ناہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجہ کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راج کماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی جاتی۔ راج کمار عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجہ نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راج کمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راج کمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجہ نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ راجہ نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے، ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جائے تو ہم اپنی قوت تذکیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کو کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو۔ تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سالار نے لکھا تھا کہ مجھے تمہاری طاقت سے نہیں، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر
زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجا نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راج کمار کی سپاہانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے، تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجا کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجا سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپاہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجا نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونے سے دل بڑھایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک سادہ ہے۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اس قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجا نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا مجھے شرم آئے گی، اور اگر وہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی شرم آئے گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی قسط ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط میں 8 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔